اسلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ بس آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ ائمہ اور محدثین مفسرین کا اس بات میں کیا حکم شرع ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ انہوں نے اپنی کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر حدیث نقل کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اس شخص کے بارے میں بغیر توبہ کا موقع دیے قتل کیا جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو بغیر توبہ کا موقع دیے قتل کیا جائے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جسے ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں، اور دیگر فقہا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور احناف کے اندر علامہ امام ابن عابدین شامی، امام نجیم حنفی، امام حسکفی اور دیگر ائمہ یہ تمام کے تمام اس بات میں متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا اس کو بغیر توبہ کے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ان بے وقوفوں کے لا علم اور جاہل لوگوں کے 3 اعتراضات تھے کہ قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی کوئی سزا نہیں، میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ دوسرا ان کا یہ اعتراض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمۃ للعالمین ہے، وہ کس طرح کسی کے قتل کا حکم دیں گے۔ میں نے وہ بھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں، غضبناک بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ من سب نبیا فاقتلوہ یہ اجماع کی وجہ سے قوی ہے، اور ہم نے جو احکام شرعیہ اخذ کیے وہ واقعات سے اخذ نہیں کیے بلکہ اصول شرع کی روشنی میں صحیح روایات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے اخذ کیے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ہی حکم شرع بنتا ہے، قرآن کی آیت ہو اور رسول اللہ کا قول ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ تو حضور کا قول آ گیا کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حجت ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے شاتم رسول کے حوالے سے ذکر کی۔ حال ہی میں ہمارے یہاں سیالکوٹ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک سری لنکن مینیجر کو قتل کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاتم رسول، گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ امن و امان قائم کرنے والے اداروں کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ گستاخ رسول کو گرفتار کرے، تحقیق اور تفتیش کرے، اور اگر گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس واقعے کے اندر جو تحقیقات سامنے آئیں وہ بڑی دل خراش تھی کہ لوگوں نے اپنی ذاتی بغض اور عناد کے چلتے اس شخص کو قتل کر دیا اور اس پر نام لگا دیا گستاخی کا۔ تو یہ وطن کو بھی بدنام کیا، قوم کو بھی بدنام کیا، اور اسلام کو بھی ان لوگوں نے رسوا کیا۔ تو ایسے لوگوں کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی جن لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو نماز کے مسائل نہیں پتہ، ان کو وضو کے مسائل نہیں پتہ، روزے یہ چھوڑتے ہیں، شرابے اور چرس یہ پیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو قرار واقع سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے زیادتی کری، اور پھر اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ کہ یہ نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے۔ اگر تم نے واقعی گستاخ کو قتل کیا تھا تو تمہیں برقع پہن کے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم ممتاز قادری کی طرح جا کے جو نا گرفتاری دیتے۔ تو اس طرح کے معاملات یہ تب تک ہوتے رہیں گے جب تک کہ حکومت کسی قسم کا کوئی اسٹینڈ نہیں لے گی۔ جس کام پر اللہ نے حکومت وقت کو نافذ کی، جب وہ یہ کام نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخ کو قتل کر دے تو تحقیق کی جائے گی، اگر اس کی گستاخی ثابت ہے تو پھر اس شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا جائے گا، لیکن تعزیراً قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دی جائے گی تاکہ وہ اس بات سے بھی باز آئے کہ وہ اس نے یہ قدم اٹھایا جو کہ غیر قانونی تھا۔ تو جب حکومت وقت نیند کی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کام لیتا ہے۔ اور یہ جو یہود و نصارہ سے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہماری تجارتیں بند ہو جائیں گی، تو تمہاری تجارت تم کو مبارک، قیامت کے دن یہ تجارتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کا ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے دل میں تو عشق مصطفیٰ کی روشنی ہے،
اگرچہ ہم سراپا گناہ گار ہیں لیکن ہم رسول اللہ کے گستاخ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ کسی نہ کسی تو یہ کام لے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی جو غفلت کی چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے اس سے باہر نکلو اور اپنے فرائض کو انجام دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو آگے پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔